مجبور ہو جائیں، نہ چاہنے کے باوجود مجبور ہو جائیں اور کہیں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ ہے سند۔ زمانہ کہے کہ یہ درویش تھا۔ کتنی صدیاں بیت گئی، جو اللہ کے مقربین تھے، جو اس کے مخلصین تھے، ان کی قبروں پہ آج چلے جائیں آپ، ریوڑوں کی طرح انسان آتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ جو گزر گئے اس زمانے میں، وہاں پہ کوئی سلام کرنے بھی نہیں جاتا۔ یہ سند نہیں ہے، یہ سند ہے، یہ تصدیق ہے کہ اللہ نے انہیں معزز کر دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات تب میں نے کی ایک لیکچر میں لاہور میں، علامہ اقبال علیہ رحمہ پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کون سی زبان ہے جس میں اس کے کلام کا ترجمہ نہیں ہو رہا؟ کون سا ملک ہے جہاں اس پر پی ایچ ڈی نہیں کی جا رہی؟ تو انعام یافتہ ہونے کی سند ملی کہ نہ ملی؟ اب یہ لوگ تینوں بولے ہیں، نہ آپ سے ان کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ آپ ان کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے جگہ پیدا ہو گئی، کس نے کی؟ اللہ نے ان کو سند عطا کر دی کہ میں نے تمہاری آج کی بات قبول کر لی۔ موقع پہ سند دیتا ہے، ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ کبھی کسی کا مقروض نہیں رہا، نہ رہے گا۔ آپ اس کے پیاروں سے پیار کرو اور پھر اللہ کا پیار دیکھو۔ اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو اس کا سب سے پیارا ہے وہ کملی والا ہے، تو کملی والے سے جتنی محبت کر لو گے اللہ اتنے تمہارے درجے یہیں بڑھاتا چلا جائے گا اور سند عطاتا چلا جائے گا، سند عطا کر دے گا 100%۔ میں اس بارے میں 99 نہیں کہتا، میں 100% کہتا ہوں کہ آقا سے پیار کر کے دیکھ لو، سند نہ ملے تو میں آپ سب کا مجرم۔ تصدیق دے گا اللہ تمہیں قبولیت کی۔ کیوں؟ اگر یہ بات نہ ہو تو قرآن میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو تیری پیروی کریں، میں بھی ان سے محبت شروع کر دوں گا اور ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ جب پروردگار عالم قرآن میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کون سی تصدیق ہمیں چاہیے؟ نسخہ ہے اس کے علاوہ؟ مگر صرف ہمیں سوچنا یہ ہے، میں نے درود شریف کے اوپر بہت سی الحمدللہ گفتگو کی ہے، بڑی باتیں کی ہیں، وہ آج کل ٹی وی پہ بھی، اس پر چینلوں پہ بھی لوگ میرے کلپ جو ہیں چلا رہے ہیں۔ مگر ایک بات جو پنجابی کے حوالے سے ہے نا وہ میں کر دوں۔ پنجابی زبان میں ایک شعر ہے، اس نے سمجھا دیا درود، مجھے تو کم سے کم سمجھا دیا کہ درود شریف جو ہے، مجھے اس پنجابی کے شعر نے مجھ پر واضح کر دیا۔ رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی۔ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور عکس محمد آپ میں نہیں اتر رہا، آپ کا درود نہیں ہوا، آپ نے درود نہیں پڑھا، کملی والے سے اٹیچمنٹ ڈیولپ نہیں ہوئی، رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، عکس محمد بن جاؤ۔ اب اس کے لیے صرف ایک چیز آپ کو چاہیے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا۔ لمبا چوڑا کام تو نہ میں نے کبھی کیا، نہ مجھے آتا ہے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں۔ مشکلات والا کام تو کرنا ہی نہیں۔ تھوڑا سا صبح جب ہو نماز پڑھو، یا خدا نہ خواستہ نہ بھی پڑھی ہو، صرف ایک لمحے کے لیے ایک بات سوچنی ہے کہ دن کی جب ابتدا کرنی ہے کہ کون سا کام ہے جو میرے آقا کو پسند تھا۔ اتنا سا، صرف اتنی بات کہ کون سا ایسا فعل ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میرے آقا کو پسند تھا، اور کون سا ایسا ایک کام ہے جو سرکار کو برا لگتا تھا۔ ایک برا کام روز چھوڑ دو، ایک آقا کی سنت کا ایک کام روز شروع کر دو۔ تمہیں نہ سند ملے تو میں تمہارا مجرم۔ صرف اتنا تو کر لو، کوئی لمبی چوڑے نہ نیازیں دو، نہ بہت لمبے لمبے درود شریف پڑھو، صرف اتنا کر لو، یہ سوچ لو۔ میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری 100% یہ سوچ ہوتی ہے روز، کہ میں باتھ روم بھی جاتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تو میرے آقا کی سنت کے مخالف ہے۔ میں نے کبھی دایاں پاؤں آج تک باتھ روم میں پہلے نہیں رکھا۔ یہ صرف سوچ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کا جو سرکار سے تعلق ہے نا، اللہ سے تعلق ہے، اس کی بنیاد آپ کی سوچوں میں ہے۔ صرف آپ نے سوچنا ہے کہ آقا کو کیا چیز پسند تھی۔ گھر والوں سے جو بات کرنی ہے، یا اللہ کے رسول کو پسند تھی، بیوی کی محبت انہیں پسند تھی، ان کا احترام کرنا انہیں پسند تھا۔ صرف سوچنا ہے۔ جب آپ سوچنا شروع کریں گے نا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایکٹ نہ شروع کر دیں، کیونکہ پہلا فعل سوچنا ہے۔ آپ میں اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ سوچ کا ہے، جیسے کہ ابھی حبیب عاصم صاحب بتا رہے تھے کہ ورنہ وہ گوشت کا لوتھڑا تو سب میں برابر کا پڑا ہوا ہے، شاید ہم سے بھی بڑا ہوتا ہو ان کا، مگر سوچ اگر نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ وہ کہتے ہیں نا، کتے کا منہ لیپنے کا نہ پوتنے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوچ میں آپ کملی والے کو بٹھا لیں، جس سے رسول محبت کرے اس سے محبت کریں، جس سے رسول بغض رکھے اس سے بغض رکھے۔ کوئی لمبے چوڑے اعمال آپ کو نہیں کرنے ہیں، کملی والے کے پیار کی نقل کرنی ہے۔
ابھی دعوت کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ, ابھی ساری بات دعوت کی ہے. فدا بخاری صاحب ہوں یا قاسم علی شاہ صاحب ہوں یا پروفیسر حبیب عاصم ہوں, یہ سب دعوت کی بات ہے. مگر دعوت کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کسی کو برائے کرم ایسی دعوت مت دیں جو آپ کے منہ پہ مار دی جائے. یہ جو اتنے بڑے دعوت کے ادارے بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مرکز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ایک رائی کے دانے برابر کسی انسان کو تبدیل نہیں کر سکے. اس کی اصول صرف ایک ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات, بڑی چھوٹی سی بات مگر کمال کی بات, میرے اندر وہ ایسے گھس گئی جیسے میرا خون اندر چل رہا ہے میری رگوں میں. ان سے ایک شخص نے کہا کہ اے امام, میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. بڑوں سے اجازت لوگ لیا کرتے تھے, اب تو بڑوں کا وجود ہی نہیں رہا نا. کوئی کام چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں کرتا تھا جب تک کسی بڑے بزرگ سے, اللہ والے سے اجازت ہے. وہ تو پھر عظیم لوگ تھے. آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ بالکل بغیر بولے تبلیغ کرنی ہے. بولنا نہیں ہے, منہ سے نہیں کہنا. تو مقصد کیا ہے؟ چینج یور سیلف. آپ دوسروں کو تبدیل کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے, آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کسی کے اندروں میں نہیں جھانک سکتے, کسی کی نیت کا علم آپ کو نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. یہ ہے تبلیغ, یہ ہے دین, یہ ہے اصول. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بے شمار تبلیغ ہو رہی ہے مگر معاشرے میں ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے, استحصال ہو رہا ہے, بد اخلاقی ہو رہی ہے, بد انتظامی ہو رہی ہے, بےہودگی ہو رہی ہے. پتہ لگتا ہے کہ ہم افریقہ والوں سے بھی پیچھے ہیں. جو بیکورڈ دنیا ہے اس سے بھی ہم بیکورڈ ہیں اور عاشق رسول کہلواتے ہیں. شرم نہیں آتی کہ انڈسپلن آدمی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ وہ تہمت ہے, الزام ہے. اپنے آپ کو جو ڈسپلن نہیں کرتا, سسٹم کا عادی نہیں بناتا, اس کا کملی والے سے کیا تعلق؟ کملی والے نے سسٹم دیا ہے پوری یونیورس کو, صرف مسلمانوں کو نہیں دیا, پوری کائنات کے لیے سسٹم ڈیزائن کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جس کی زندگی میں سسٹم نہیں ہے, ڈیزائن نہیں ہے, اور وہ کلیمنٹ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا, یہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس جھوٹ سے نکل جاؤ. میں اس لیے اکثر میرا ایک جملہ ہے, میں دہراتا ہوں کہ معاشرے میں خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسلام سنا رہے ہیں, دکھا نہیں رہے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام دکھایا گیا, سنایا 10 منٹ گیا پورے ہفتے میں, دکھایا پورا ہفتہ گیا. دکھانا ہے اسلام, سنانا نہیں ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے اپنی نیتوں میں, اپنے دلوں میں ایک وعدہ اپنے آپ سے کر لیں, مجھ سے نہیں, کہ میں نے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ میرے آقا اس میں راضی ہیں یا ناراض. بس صرف اتنا سا وعدہ, کوئی لمبا چوڑا تو وعدہ اس میں ہے ہی نہیں. نہ میں آپ سے حرام کھانے کو کہہ رہا ہوں, نہ حلال کھانے کو کہہ رہا ہوں, نہ کسی پابندی کی بات کر رہا ہوں. میں تو بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہم یہ سوچیں جو یہاں کم سے کم آئے ہوئے, آپ اسے بات آگے چل پڑے, آپ اسے بات آگے, یہ ریل بن جائے, یہ ٹرین چل پڑے, کہ یہ سوچنا ہے قدم اٹھاتے ہوئے کہ میرا رسول اس میں راضی ہے یا ناراض. مجھے ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا تھا قلب جاری ہونے کے بارے میں. کئی لوگوں کا یہ سینہ, دل کے حصہ بڑا پھڑکتا ہے, بڑا زور زور سے. وہ کہنے لگے کہ یہ قلب جاری ہے. تو میں نے کہا اس لوسڑے کی بات کیا کرتے ہو؟ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ اٹھے, تیری زبان اٹھے, تیرا پاؤں اٹھے, تیری آنکھ اٹھے, تو تیرے ذہن میں یہ بات فکس ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر یہ نہیں ہے, تیرا کوئی قلب جاری نہیں ہے, تو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو. نکل جاؤ دھوکے سے, اصلی تصوف کی طرف آؤ, اصلی صوفی ازم کی طرف آؤ. ان کے قلب جاری تھے, ایک لمحہ ان کی زبان سے بات نہیں نکلتی تھی, ان کی آنکھ نہیں اٹھتی تھی کسی حرام چیز کی جانب. اتنے پاکیزہ نفس لوگ تھے وہ, کیونکہ ان کو یہ احساس رہتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے. میں شاہ صاحب تھے, نام ان کا اس وقت مجھے, جلیل شاہ شاید ان کا نام تھا. میں گجرات انہیں ملنے کے لیے گیا تو وہ مجذوب تھے, تقریباً بھی جذب کی کیفیت سے وہ باہر آ رہے تھے. زمین تک ان کے بال آتے تھے جیسے شمس تبریز کے بال کبھی ہوا کرتے تھے. تو مجھے ایک جملہ انہوں نے کہا, مجھے اس جملے نے ہلا کے رکھ دیا. کہنے لگے عرفان بیٹا, ڈرتے رہنا اور غافل نہ ہونا, ڈرتے رہنا اور غافل نہ ہونا. مجھے وہ بات میرے ایسے گھومتی رہتی ہے, چکر دیتی رہتی ہے, مجھے چھوڑتی نہیں ہے. ان کی بات تنہائیوں میں بھی میرے اندر گھومتی ہے. تو ہمیں محبت رسول کو سمجھنا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم کسی مذہب کی وجہ سے, کسی مسلک کی وجہ سے, کسی دین کی وجہ سے, کسی زبان کی وجہ سے, کسی نسل کی وجہ سے, کسی نسب کی وجہ سے اگر انسانوں میں تقسیم کرتے ہو
تو کملی والے سے دور ہو رہے ہو، کیونکہ اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس میں اللہ نے کسی تقسیم کو روا نہیں رکھا، نہ اپنے لیے نہ اپنے حبیب کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں صرف ہمارا ہے۔ کتنی زیادتی کی بات ہے، احمقانہ بات۔ جب کملی والا سب کا ہے، آپ بھی سب کے بن جاؤ۔ اپنے آپ کو تقسیم مت کرو، خدا را تقسیم مت کرو، اپنے آپ کو تقسیم سے بچا لو۔ تقسیم کی بنیاد فسد میں ہے۔ فسد کہتے ہیں پھاڑنا، فسد کہتے ہیں پھاڑنے کو، لوگوں کو تقسیم کرنا، گروہوں میں بانٹنے کو فسد کہتے ہیں۔ خدا را اس سے بچ جاؤ، لو کرو، پیار کرو۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ کسی مسلک کے ہوں، کملی والے کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے۔ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کو ان کو دھکیل کے باہر کر رہے ہو، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے گا۔ خدا را تقسیم چھوڑ دو، تقسیم مت کرو۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا آج، وہ میں ادھر تو ابھی تک آ ہی نہیں سکا، میں اس طرف نہیں آ سکا، میں اس طرف آتا ہوں جو سمجھنے کی بات ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کو بنیادی کہی کہ دوسروں کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا، اپنے آپ کو کرنا ہے، چینج یور سیلف۔ اور دعوت خاموشی سے دینی ہے، عمل سے، خدمت سے، تقریریں کر کے دے کے نہیں کرنی۔ مجھے تو مجبوراً ایک استاد کی طرح مجھے اب بولنا پڑتا ہے، ورنہ میں چاہتا نہیں۔ میں تو صرف سیوک بننا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس آئے میں اس کا نوکر کروں، جو اس کی تکلیف ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، جو مجھ سے حل ہوگا، میری جان پہ بھی کھیل کے ہو جائے تو میری جان بھی آگے۔ کیوں کہ جو فرض جیسے یہ بیان کر رہے تھے حبیب عاصم صاحب، اگر اس کے علاوہ کسی چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ مخلوق کی خدمت کی ہے، بندوں کی نہیں، مخلوق کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمارے ہاں جانور انسان کسی میں بھی کوئی تمیز ہم نہیں کرتے، جو دکھی ہے ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے خادم۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا اور جس نے مجھے بڑا شجر بھی کیا اور بڑا حیران بھی کیا۔ رب کا کہ اس پوری کائنات میں سب سے پیارا کون، سب سے پیارا کون مگر مالک کے کھیل۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا، ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ماں کو اٹھا لیا، اور آگے بڑھے تو دادا کو اٹھا لیا، اور آگے بڑھے تو چاچا کو اٹھا لیا، نہ بہن دی نہ بھائی دیے، بیٹے دیے تو ان کو اٹھا لیا۔ آخر کیوں؟ اگر کوئی سوچے تو وہ تو یہ سوچے گا یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی دشمن کرتا ہے، مگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری زندگی کا۔ اس لیے کہ پوری کائنات کو مالک یہ بتانا چاہتا ہے کہ عزت، توقیر، صحت، زندگی، مال، بیویاں دینے والا میں ہوں۔ کوئی دنیاوی سہارا اس نے اپنے رسول کے لیے نہیں چھوڑا کہ مبادا کہ کوئی مادی چیز اس کا سہارا بنے، توحید میں فرق آ جائے گا۔ انکار کی وجہ سے میری اپنی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے میں نے ارادہ کیا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی اور صحت رہی، اگلی دفعہ ہم اس کو بہت کھلی جگہ پہ کریں گے اور دعوت عام ہوگی، کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں ہوگی، مرد و زن، بچے، سب، بوڑھے جوان، ہر شخص کو اجازت ہوگی، چاہے 10,000 بندہ آئے چاہے 20,000 آئے، اسی اہتمام سے ہوگا، اسی عزت و احترام سے ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ارادہ کر لیا ہے، دعا کر دی ہے، سرکار سے حضور بھی گزارش کر دی ہے۔ بات یہ ہے، میں ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا بیٹھا ہوا، جب ڈاکٹر پروفیسر حبیب الرحمان عاصم گفتگو فرما رہے تھے۔ نہ بساط ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کچھ اعمال ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، مگر ایک یقین پورا ہے، ہمارا یہاں کھڑا ہونا، یہاں بولنا یا اہتمام کرنا، میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو یہ پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ شفاعت فرمائیں گے۔ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، جب قرآن نے رسول کو شاہد کہہ دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر، تو کیا امت اسی وقت کے لیے تھی جب آپ ان میں موجود تھے؟ جو امت کا تسلسل ہے یہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور لوگ اس ریوڑ میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تو کوڈ میں اللہ سمجھاتا ہے ساری باتیں، جیسے اللہ خزانے جو ہے نا جواہرات کے، گیسز کے، پیٹرول کے، وہ پہاڑ کی سطح پہ کبھی نہیں چھوڑتا، پہاڑ کے سینے میں دفن کرتا ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، غور و فکر کرو، جد و جہد کرو، جستجو کرو اور انہیں ڈگ آؤٹ کرو۔ ایسے ہی فارمولے ہیں قرآن نے جو ہمیں دیے ہوتے ہیں، عام فہم ہوتے ہیں، مگر اتنے عام فہم نہیں ہوتے کہ ان کے اندر کی بات کو آپ سمجھ سکیں، اس کے لیے غور و فکر کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور نصیب والے ہیں جن کو پروردگار عالم یہ مل کا عطا فرماتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے
اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اس کی صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی پروڈکشن پہ غور کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا بنایا، کیا خوب بنایا، کس لیے بنایا۔ اس لیے پورا یقین ہے اس بات پہ کہ جیسے ابھی وہ شعر میں کہہ رہے تھے مظہر صاحب کہ لحد میں خود ہی سرکار اتاریں گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے ہم جو دعوے دار رسول ہیں، کیا جو نام لیوا رسول ہیں ان کا احترام کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ایک لمحے کے لیے اس بات کو غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے، سینے سے ایسے آواز نکلتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو درد امت میں۔ اپنی ذات کے لیے میرے آقا نے کبھی کوئی دعا نہیں کی۔ کم سے کم اسی سنت کو اپنا لو کہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرو، اپنی تنہائیوں میں، اپنی راتوں کو، اپنے سجدوں میں۔ خود غرضی کو چھوڑو، اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ خود غرضی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول امت کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، امت کے لیے فلاح مانگ رہے ہیں، امت کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، اپنے سیلف کے لیے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے پوری یونیورس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے مصائب گزرے، کیا ایک لمحے بھر کو ان کی زبان مبارک پر ان کے کسی اشارے سے یہ انداز ہوتا ہو کہ انہوں نے شکوہ کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، کون سا ایسا شکوہ ہے جو دن رات ہم نے جاری نہیں رکھا ہوا؟ حکمرانوں کے خلاف شکوے ہیں، یہ نہیں سوچتے حکمران بننا کس کا فنکشن ہے، کس نے بنایا اس کو حکمران؟ حکمران کون بناتا ہے؟ کیا قرآن میں اللہ کلیئر نہیں کرتا اس بات کو؟ جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں، اور ہم سارا دن گالیاں بکتے ہیں، لان تان کرتے ہیں حکمرانوں پر۔ کبھی گریبانوں میں جھانکا کہ کون سا ایسا فعل ہے جو حکمران میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی کوتاہی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو مجھ میں ہے اور حکمران میں نہیں ہے، اور حکمران میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ اسلام ہمیں، رسول اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں کہ سیلف مانیٹرنگ، اپنا احتساب کرو۔ دوسرے کا احتساب کی طاقت آپ کو نہیں دی گئی، آپ کو تعذیر کی طاقت نہیں دی گئی، یہ اسٹیٹ کو دی گئی ہے۔ آپ اسٹیٹ نہیں ہیں، اسٹیٹ سٹیزن ہیں۔ معترض ہونا چھوڑ دیں، ٹونٹنگ چھوڑ دیں، برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ نے کہیں کہا ہے تو پھر ساری عمر کہتے رہو، اگر کہیں کہا ہے تو ساری عمر ٹونٹنگ کرتے رہو، ساری عمر اعتراض کرتے رہو۔ ہے کہیں کوئی ریکارڈ کہ کملی والے نے اپنی پوری زندگی میں، انہوں نے تو جھوٹے خداؤں کو بھی ان کے برا نہیں کہا، منع کیا کسی کی دل آزاری سے۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو غور کریں۔ جلسے پہ آ جانا، جلسے میں بیٹھ جانا، نعرے مار دینا، واہ واہ کر دینا، گردن ہلا دینا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اپنے اعمال کو واچ کریں، اپنی تھنکنگ کو واچ کریں، خیالات دل میں آنے والوں کو واچ کریں کہ آپ کے دل میں کیسے خیالات آتے ہیں، کیسا آپ کا ذہن کام کرتا ہے، کیا کیا آپ سوچتے ہیں۔ اپنی تنہائی دیکھو، بات تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو جائے۔ معاشرے میں تو سارے ہی پاک ہیں، کوئی اسٹیٹ سے ڈرتا ہے، کوئی سوسائٹی سے ڈرتا ہے۔ تقویٰ وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے، تنہائی پاکیزہ ہو جائے، برا خیال بھی آئے تو اس کو جھٹکے کہ یا اللہ یہ خیال میرے نفس نے مجھے دیا ہے یا شیطان ملعون نے دیا ہے۔ کوشش کرے اپنے آپ کو احتساب شروع کریں۔ اب درویشی کی بات ہے، ہمارا سلسلہ بھی تصوف سے جڑا ہوا ہے، تو بنیادی ٹیچنگ کیا ہے؟ سیلف مانیٹرنگ اینڈ سیلف نیگیشن۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواہش نفس موجود نہیں ہے کملی والے کی، اور ہماری زندگی خواہش نفس پر ہے، تو کون سی سنت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں؟ کون سا عشق مصطفیٰ ہے جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کم سے کم خواہش نفس تو چھوڑ دو۔ اللہ کو کہنا پڑا قرآن حکیم میں کہ محمد اپنی مرضی سے کوئی بات تم تک نہیں پہنچاتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ انٹائرلی ڈی سیلف ہے، انٹائرلی ڈی سیلف ہے۔ تو اگر ہم اخلاص کی کوشش نہیں کرتے، اب اسی طرح ہے، ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھ، مگر ایک تعوذ اس سے بڑا ہے، وہ بھی قرآن میں درج ہے۔ ایک تعوذ اس سے بڑا ہے، قرآن میں درج ہے۔ سورہ بقرہ میں جب مکالمہ ہے اللہ کا اور شیطان کا، تو شیطان لعین نے کہا میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا۔ تو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ تو پھر اس کی تشریح کی پروردگار عالم نے کہ جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ تو تعوذ کیا ہوا؟ بڑا تعوذ کیا ہوا؟ اللہ سے مخلص ہو جاؤ، اخلاص رکھ لو، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کو 2 نفل پڑھ کے لسٹیں پکڑانی ہیں تو پھر شیطان کے نرغے میں پڑے رہو گے۔ لسٹیں نہ پکڑاؤ اللہ کو، اس سے پناہ مانگو، معافی مانگو، مغفرت مانگو۔ ایک شخص مسجد نبی کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا،
ऊंची ऊंची आवाज में दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह मेरी उम्र और माल में इजाफा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गुजर रहे, आप खड़े हो गए और उसको देखते रहे। उसके बाद आपने 3 दफा दोहराया। जब अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा किसी बात पे एम्फेसाइज करते थे तो उसको 3 दफा दोहराते थे। आपने फरमाया, ओ बदबख्त, तू अल्लाह से वो मांग रहा है जो उसने पहले ही मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह से मगफरत तलब कर। हम में से कितने लोग हैं जो मगफरत तलब करते हैं? हमारी तो डिमांडें ही नहीं खत्म होती। रोज बेटी की शादी, बेटे की शादी, उसका रोजगार, उसकी सेहत, उसका कर्जा उतर जाए, वो बाहर चला जाए, उसका वीजा लग जाए। अल्लाह से तो हमारा ये ताल्लुक है और नाम है इश्क मुस्तफा का। तो क्या आप सच्चे हैं इश्क में? कितने लोग सच्चे हैं अपने इश्क? खुदारा इस बात को समझिए, इश्क का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। इश्क तो अपने आप से गुजर जाने का नाम होता है, जब आपको अपना वजूद भी भुला देना पड़ता है, अपना खाना पीना सोना जागना सब आप तज देते हैं, गारत कर देते हैं। क्या ऐसी बात है? क्या उम्मत पे जो हाल है आपके मुल्क में, दीगर मुल्कों में, आपको उसका दर्द होता है, एहसास होता है, गम होता है? कभी आंख खुली रात को कि यार मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, बर्मा में क्या हुआ, सैलाब में क्या हुआ? एक लम्हे के 1000वें हिस्से में कभी आंख खुली आपकी? जो उम्मत से मोहब्बत नहीं करेगा उसको कमली वाले से मोहब्बत कब है? वो कमली वाले की उम्मत है ना। कमली वाले की उम्मत से मोहब्बत करोगे तो यही मोहब्बत शिफ्ट हो जाएगी रसूलुल्लाह तक। यही मोहब्बत है जो वहां पहुंचेगी, वहां रजिस्टर होगी, वहां नोटिस की जाएगी और उसके मुताबिक तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह के मामलात और डीलिंग होगी। ये सोचना है हमें। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारा ये बैठना मिलना बात करना सब जाया। आओ पियो पानी पियो खाना खाओ टुर जाओ, जाके आखो आह बाबे ने बड़ी सोहनी गल की थी, प्रोफेसर साहब ने बड़ी सोहनी गल की। इसका कोई हासिल नहीं है। सोहनी गल की थी, इससे कोई मकसद नहीं। एक कोई पॉइंट पकड़ लो अल्लाह रसूल की खातिर, एक पॉइंट। ज्यादा जिंदगी मत बदलो अपनी। अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी नवीद एक दी है, उसी को समझ लो। असहाबे रसूल तशरीफ फरमा है तो आका ने फरमाया अगर आज तुम दीन का 10वां हिस्सा छोड़ दोगे तो हलाकत में पड़ जाओगे। असहाबे रसूल को फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक ऐसा जमाना आएगा ना लोगों ने मुझे देखा होगा ना मेरी आवाज को सुना होगा, और वो दीन के 10वें हिस्से पर चलेंगे तो तुम्हारे दर्जे को पहुंचेंगे। और मैं तो तुमसे 10% भी नहीं कह रहा, 1% हो जाओ, 1% हो जाओ। सिर्फ ऐसा करो कि जो सरकार का कलमा गो है उससे माफी ले, बस कि यार मैंने तेरे अपने हाथ से और जुबान से तुझे जो तकलीफ पहुंचाई है तो मुझे इसके लिए माफ, और जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है उसको आप माफ कर दें अल्लाह के लिए। अपना हक अल्लाह पे छोड़, तो ये आपको नोटिस हो जाएगा, आप कमली वाले के दरबार में मकबूल हो जाएंगे। सिर्फ इतनी ही बात। अगर ये पल्ले पड़ गई और ये सही में आ गई तो बात बन जाए, वरना बात नहीं बनेगी। पैसा कोठियां बंगले आप कहते हैं मेरे हैं, जब वो फूक निकल जाती है तो घर वाले कहते हैं जल्दी करो बू छोड़ देगा। कोई नहीं कहता अब्बा जी पड़े हैं, मैयत पड़ी है। नाम भी आपका मुआशरा छीन लेता है। जिस मुआशरे ने आपको नाम दिया वो मुआशरा आपसे नाम भी छीन लेता है, जदाद तो अलग बात। कुरान हद से बुखरे कर देता है, बहनों का इतना, भाइयों का इतना, बीवी का इतना, चाचे का इतना, खत्म कर देता है। और उसके लिए तुम झगड़े कर रहे हो लोगों से, फसाद में मुब्तला हो। ये थोड़ा